ان پاکیزہ ذوات کی بارگاہوں میں اللہ کی مخلوق حاضری اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے جو لوگ ہو چاہتے ہیں پھر اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا نور اللہ ایسے انہیں نصیب کرتا ہے کہ وہ قبروں میں جا کر کے بھی فیض رساں ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق ان کی بارگاہوں میں حاضری اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور آج ان کا زمانے کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے ہیں، لیکن آج دنیا ان کے نام بھی بھول چکے ہیں، لوگوں کو ان کے تذکرے بھی یاد نہیں ہیں۔ جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کے نام بھی یاد نہیں رکھ پا رہا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ یہ بالکل، میں گجرانوالہ سے لاہور آتا ہوں تو بائیں جانب راوی سے پہلے جہانگیر کا مقبرہ پڑتا ہے، وہاں دن کو چلے جائیں یا رات کو، آپ کو وہاں اداسیوں کے ڈیرے دکھائی دیں گے۔ چھٹی کے دن کچھ لوگ وہاں گھومنے کے لیے آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی جو احاطہ مزار کا ہے وہاں حسرتیں برستی دکھائی دے گی۔ وہ جن کے نقارے بجتے تھے اور جب وہ دربار سے نکلتے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھیں، آج وہاں ہو کا عالم ہے، اور بالکل بادشاہ کے قرب میں اس کی محبوب بیوی نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جس کی ایک ایک ادا پہ جان وارتا تھا اور جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے ہوتے تھے، آج اس کی قبر بھی حسرتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور لوح مزار پہ لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں۔ آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تقدیر کے مالک جانے جاتے، جب چلتے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، لیکن آج بر مزارے ما غریباں، یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اب پل پار کر کے جب ادھر آئیں تو وہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم۔ ایک لوح مزار وہ بھی ہے اور ایک لوح مزار یہ بھی ہے۔ وہ ایک شہنشاہ کا مقبرہ ہے اور یہ ایک گدڑی پوش فقیر کا مزار نور ہے۔ وہاں دن کو بھی اداسی ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی آ جاؤ تو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ وہ منظر آپ کو یاد ہوگا جب مدارس پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، بازاروں میں، گلی محلوں اور کوچوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جہاں بم دھماکہ ہوتا تو خوف اور ہراس پھیل جاتا، ماحول خوبصورت اور سیکورٹی کے انتظام کرنے کے باوجود بھی وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ آپ کے یہاں لاہور میں مون مارکیٹ کے اندر جب حادثہ ہوا تو بعد میں اس کی سیکورٹی باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ بہتر کر دی گئی، لیکن لوگ اس سمت رخ نہیں کر رہے تھے۔ وہ ماضی کا تصور اتنا بھیانک تھا جب ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے بچوں
کہ بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور وہ دردناک سانحہ اور وہ منظر لوگوں کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ بارہا اعلان کیے جاتے رہے کہ یہ مارکیٹ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کئی مہینے رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کہانی ایک مارکیٹ کی سنا رہا ہوں۔ اور جب یہاں بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، اور جب فجر کی نماز ہوئی تو سارا لاہور امڈ آیا تھا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی اللہ نے جس شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن جو انتقال کے بعد اللہ ان کو اعزاز و تکریم دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، پھر وہ انہی کا مقسوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ پاکان امت، یہ پارسا لوگ اس مرتبہ رفیع تک کیسے فائز المرام ہوتے ہیں، تو آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کی دعاؤں کا طالب رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر کیا، جن کے لیے شریعت میں اصطلاح ہے ولی اللہ کی۔ انہیں خوف و حزن نہیں ہے، یہ کسی ڈر اور کسی خطرے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، ایک مطمئن اور خوشگوار زندگی ان کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزہ بندے اس مرتبہ رفیع تک کیسے پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاکیزہ بندوں کے لیے نہ تو کوئی مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، اور شریعت سے ہٹ کے نہ کوئی الگ نصاب ہے ولی بننے کا۔ تو قرآن نے اہل اللہ کی پہچان ہمارے سامنے رکھی، اور اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو ایک تو ولی کی معرفت اور ولی کی پہچان میں ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو اس کی نقل بھی آتی ہے، جس کی اصل کی ڈیمانڈ نہ ہو تو نقل بھی نہیں آتی، جب اصل کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو نقل بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ تو آج کو کتنے لوگ آپ کو ادعائے ولایت کرتے ملیں گے، اس لیے کہ اولیاء کے لیے دل میں جو محبت کے جذبے رکھے گئے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے جو احترام رکھا گیا ہے، تو ہر شخص اس احترام اور محبت کو وصول کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس ٹائٹل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے اس دعوے کو وہیں مسترد کر دیا جائے گا، اور وہ محبت وصول کرنے کی بجائے نفرت کا سزاوار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں صحابی ہوں تو یہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب اس دھرتی پہ کوئی صحابی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں تو اولیاء کا تو وجود قیامت تک موجود رہے گا۔ اس امت کی میں نے جملہ خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب اولیاء کا سلسلہ مفقود ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہدایت کے لیے ایک تسلسل چاہیے تھا، اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ تو قیامت تک اس امت میں اولیاء آتے رہیں گے، تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر کفر پھیلے گا تو سلسلہ ختم ہوگا، ورنہ اس امت کے اندر اولیاء آتے رہیں گے۔ اولیاء کے لیے الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے، اولیاء کے لیے الگ کوئی نصاب نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ معرفت حاصل نہ کر لیں ان علامات کی، اور اولیاء اللہ کے لیے اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پہچان بیان فرمائی ہے، تو پھر ہم ہر دوسرے تیسرے دن دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص دھوکہ کھائے کسی 2 نمبر آدمی سے، تو پھر مسلسل دھوکوں کی وجہ سے وہ حقیقت کا بھی منکر ہو جاتا ہے، حقیقت کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کے منکر ہیں تو
اس کے بنیادی اسباب جب انکار شروع ہوا تھا تو کچھ دھوکہ بازوں کی دھوکہ دہی کا نتیجہ تھا، بعد میں باقاعدہ وہ مسلک بن کے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اہل اللہ کی معرفت، اہل اللہ کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اہل اللہ کے لیے جو کرامت اللہ کی طرف سے ان کو دیا جانے والا اعزاز ہے، یہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان سکے، اس لیے کہ استدراج کے اندر اور کرامت کے اندر جو فرق ہے اس کو عام آدمی جو ہے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کشف المعجوب کے اندر خود حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرامات کے باب میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخواص آپ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے وجود کی برکتیں پاؤں۔ تو آپ نے مراقبہ کیا اور تنفر پیدا ہوا اس کی جانب سے آپ کے دل میں، تو اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا جی میں راہب ہوں، نصرانی ہوں، لیکن آپ کی شہرت سنی ہے تو اس لیے میں آپ کی قربت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت قلیل ہیں اور میری صحبت آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، تلخ ہوگی۔ اس نے کہا میں قبول کروں گا۔ مسلسل 8 دن وہ آپ کے ساتھ رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں یہ ارادہ تو کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے میں چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو آپ اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دیا اور بارگاہ ازدی میں عرض گزار ہوا کہ مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس پر 2 پیالے پانی کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ میں نے ایک پانی کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دے دی اور ایک خود تناول کر لی۔ اس کے بعد پھر ہم سفر میں آگے بڑھ گئے، چلتے رہے۔ 8 دن جب دوبارہ گزرے تو اس کی ٹانگیں پھر مجھے کپ کپاتی دکھائی دیں کہ پہلے والی حالت پھر عود کر رہی ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس دن اللہ نے لاج رکھ دی تھی، روز روز حالات ایسے نہیں ہوتے، تو قبل اس سے کہ یہ مجھے آزمائے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ میاں آج تیری باری ہے، تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تعامل کرنے کی بجائے سجدے میں سر رکھ دیا، اور میرے دل میں تھا کہ اس کے سر رکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے طبق اترا جس پر 4 پیالے پانی کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت کھائیے، تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، چونکہ یہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ تو میں نے کہا کیا مبارکیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو میں نے کہا مالک اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پانی کے پیالے اور 2 روٹیاں دے دے، اور اگر ابراہیم الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اس وجہ سے دے دے، اور اب یہ طبق ان چیزوں کے ساتھ اترا ہے تو آپ میرے ایمان کے بھی گواہ بن جائیے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کی۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم الخواص جیسے بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے کہ یہ کرامت ہے، استدراج ہے، تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عام آدمی کے لیے یہ کس طرح معیار مقرر کیا جا سکتا ہے؟ شعبدہ باز لوگ تو پھر دھوکہ دے کے کسی کو ولی مان لیں گے، اور جنہوں نے مانا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح مانا ہوا ہے۔ ہم سنتے، کہتے، بولتے، تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک شخص ہوا میں بھی اڑے لیکن شریعت کا باغی ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اس کو جوتے مارنے چاہیے، لیکن کوئی ما فوق الفطرت کام کر کے دکھا دے تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہلوں کے پاس کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، ڈھب کے انسان بھی نہیں ہیں، سنجیدہ اور متین قسم کے جو ہے وہ انسان بھی دکھائی نہیں دیتے ان کی حرکات و سکانات سے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے کتنے لوگوں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو جب جاہلوں کا معاشرہ ہو تو جہالت میں یہ سب چلتا ہے، اس لیے جو معیار ولایت ہے وہ کرامت کو بھی نہیں بنایا گیا۔
کرامت اللہ اپنے ولیوں سے صادر فرما دیتا ہے اور یہ ولیوں کی عزت ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی کسی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کرامتیں طلب نہیں کرتے کہ وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کوئی کرامت دے دے تاکہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، یہ ان کی آرزو نہیں ہوتی۔ ابو عمار حنبلی فرماتے ہیں کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ، نفسک تطلب منک الکرامہ وربک یطلب منک الاستقامہ۔ کہا کرامتوں کے پیچھے نہ بھاگنا، استقامت کے پیچھے بھاگنا، تیرا نفس تجھ سے کرامتوں کا طالب ہے، تیرا رب تجھ سے استقامت کا طالب ہے۔ تو کرامت جو ہے برحق ہے، اور کرامت کا من حیث الکرامت انکار کرنا یہ کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نفس کرامت کو نہیں مانتا، کافر ہوگا۔ اور وہ کرامات جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے۔ جس طرح بن برقیہ کا تخت بلقیس آن واحد میں لانا ہے، یہ حضرت سلیمان کے جو ہے وہ ایک صاحب کی کرامت تھی کہ انہوں نے 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ ملک سبا سے ہو کے واپس آتے ہوئے لگتا ہے، اگر چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے۔ اور جو تخت ہے وہ 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، اور کئی ہاتھ موٹا ہے، اور 7 جو ہے وہ دروازوں کے اندر مکفل ہے، 7 دیواروں کے اندر، 7 کوٹھڑیوں کے اندر، اور پہرے دار کھڑے ہیں۔ جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بہت بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر حضرت سلیمان کا ایک امتی کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے موجود۔ اور پھر کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے آنے واحد کے اندر تخت قدموں میں حاضر کر دیا، یہ حضرت سلیمان کے امتی کا کمال ہے، یہ حضرت سلیمان کے مقتدی کا کمال ہے۔ جب حضرت سلیمان کے مقتدی کا یہ کمال ہے کہ آنے واحد میں 1 مہینے کی مسافت سے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے، اور خود مقتدی بن کر حضرت سلیمان جس پیغمبر کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں عالی مرتبت سامعین سے گزارش کروں گا کہ یہ جذبہ جو آپ کا ہے کسی اور موقع پر اس کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ نعرہ ہمارے مزاج میں، ہمارے مسلک میں جو ہے وہ شامل ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، اس لیے ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور اس کا اظہار کسی اور موقع پہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں بہت تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا ہے، ابھی تمہید میں ہی کافی وقت بیت گیا، تو آپ یہ وقت بھی اگر میرے کھاتے ڈال دیں تو خیر کی کچھ باتیں آپ تک زیادہ پہنچ جائیں گی، یہ شوق تو آپ کہیں کھڑے ہو کے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے، وہ کرامت جن کا بیان قرآن کے دامن میں، جس طرح بن برقیہ کی کرامت ہے، حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا، یہ ولیہ کی کرامت ہے، اصحاب کہف کا بغیر کھائے پیے 309 سال تک مسلسل سوئے رہنا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ تکریم رکھی ہے۔ تو کرامات جو جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کا انکار بھی کفر ہوگا۔ البتہ احادیث میں اگر کرامات ہیں تو اگر وہ متواتر احادیث ہیں تو ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا، لیکن کوئی ایک بھی متواتر حدیث نہیں ہے جس میں کرامت کا بیان، باقی احادیثیں مشہورہ ہیں، تو ان کا جو انکار کرنا ہے وہ گمراہی ہے، اور مشاہیر بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا جو ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے صالح بندے ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی مصدقہ چیز آپ تک پہنچ جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی جو معیار بتایا گیا اللہ جل شانہ کی قربت کا وہ یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کی کرامات جو ہے وہ ان سے صادر بھی نہیں ہوئی، یا ہوئی ہیں تو ہمارے تک نہیں پہنچی، اور سب سے بڑے اللہ کے ولی تو صحابہ ہیں، اور کتنے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ تو معیار دیا الذین آمنوا
वकानु यत्तकून। अल्लाह अकबर। ईमान और तकवा। अब ज़ाहिर है अल्लाह की कुर्बत के लिए ईमान भी आला दर्जे का उस मुकाम पे कि तयक्कुन का वो नूर और यकीन की वो बिजलियाँ उनके एतक़ादात से फूटती हों। और ईमान में सबसे पहली चीज़, सबसे अव्वलियत जिस चीज़ को है वो अक़ीदा तौहीद को है। अल्लाह पर जितना तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह जल्ला शानहू के साथ जितनी मोहब्बत का रिश्ता मुस्तहकम होगा, अल्लाह जल्ला शानहू के साथ जितना उल्फत का रिश्ता मुस्तहकम होगा और उसके साथ जितना बातनी ताल्लुक़ मजबूत होगा, उस कदर ही अल्लाह की कुर्बत का नूर बंदे को नसीब होता चला जाएगा। तो सबसे पहले ईमान, और दूसरी बात जो इरशाद फरमाई तकवा। और वो तकवा भी अल्लाह का जितना बड़ा वली है उस हिसाब से उसका तकवा भी उतना ही बुलंद, उतना ही रफ़ी शान होगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस आयत करीमा के तहत फरमाया कि एक है क़ुव्वत नज़रिया और एक है क़ुव्वत अमलिया। अल्लाह का जो वली है क़ुव्वत नज़रिया में भी उस मुकाम पे फ़ैज़ुल मराम होता है कि आम लोग उस मुकाम पे फ़ैज़ुल मराम नहीं होते, और क़ुव्वत अमलिया में भी वो उस मुकाम पे फ़ैज़ुल मराम होता है कि जो फरमाया गया कि आम लोगों की नेकियां जो अबरार हैं, नेकोकार हैं, उनके सय्यात होते हैं, वो उनको सय्यात समझ रहे होते हैं क्योंकि उनका मुकाम इतना रफ़ी होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं बाद में ताबईन को कि जिन चीज़ों को तुम आम समझते थे, हम हुजूर के दौर में उनको मुबिक़ात में से हलाक कर देने वाली चीज़ों में से समझते थे। ज़ाहिर है जितना मर्तबा ज़्यादा होगा उस कदर जो है वो उससे तकाज़ा भी उतना अहम होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से एक ख़ातून मसला पूछने आई है और पूछती है कि हज़रत मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ। तो मैं पूछिए। उसने कहा कि मुझे बताइए कि मैं सूत काटती हूँ और कभी ऐसा होता है कि चांदनी रातें होती हैं, तो चांदनी रातों में मैं रात को भी कुछ सूत काट लेती हूँ, और जब दिन का वक्त होता है और दिन का काटा हुआ सूत और रात का काटा हुआ सूत दोनों में मयार में फ़र्क होता है। ज़्यादा दिन के उजाले में जो काटा हुआ है और जो रात की चांद की चांदनी में काटा हुआ है, तो क्या इन दोनों को मैं मिला करके इकट्ठा फ़रोख्त कर सकती हूँ? तो जब उसने ये मसला पूछा तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे, खातून पहले अपना तारुफ करवाओ, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि साइल की ज़ात नहीं पूछी जाती, आप मुझे बताएं मसला क्या है। फरमाया नहीं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि साइल की शख्सियत से मसले की नौइयत बदलती है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं हज़रत बिशर हाफ़ी की हमशीरा हूँ। तो फरमाया फिर तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। तो जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनका फिर अमल भी उस एतबार से, उस दर्जे का उनका अमल होता है, चूँकि अल्लाह ने उनको मुकामात रफ़िया पर फ़ैज़ुल मराम होता है तो उनकी एहतियातें। हातम असम की ज़िंदगी देखिए, सारी ज़िंदगी बहरे बने रहे। हज़रत हातम असम जो हैं वो बहरे नहीं थे, लेकिन किस तरह बहरे बने कि एक खातून मसला पूछने आई और बैठते बैठते उसकी हवा खारिज हो गई। ये इंसान का एक तबी आर्ज़ा है, लेकिन ये इंसान इसमें अपनी शर्मिंदगी भी महसूस करता। फिर ज़ात की खातून थी तो उसको बड़ी सुबकी हुई कि हज़रत मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो जब उसने मसला बयान करने लगी और उसके चेहरे पे शर्मिंदगी के जो है वो आसार थे कि हज़रत के सामने ये हो गया, तो हज़रत जब वो आपसे हम कलाम हुई तो आपने ऐसे कहा कि ज़रा ऊंची बोलना। उसको तासुर ये दिया कि मैं ऊंचा सुनता हूँ। तो जब हज़रत ने यूँ किया तो उसकी वो जो शर्मिंदगी थी वो ख़त्म हो गई और उसने बेधड़क अपना मसला बयान किया और बुलंद आवाज़ से किया। जब तक वो खातून रही हज़रत हातम जो है वो बहरे बने रहे तकल्लुफ़ के साथ, कि उसे जब भी पता चला कि मैं बहरा नहीं हूँ तो उसको शर्मिंदगी हो गई। ये बुज़ुर्गों के अखलाकियात हैं, ये उनका किरदार है। सूफ़ी कितना बारीक होता है। यहाँ तो पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, यहाँ हुजरे ग़ीबत की बदबू से मुताफ़न हैं। आज का जो हमारा तरीक़त का सिस्टम है इससे तो ताफ़ुन आता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई 1000 में एक होगा, वरना जो हाल है इस वक्त दौरे मौजूद की तरीक़त का। अब ये देखिए मयार क्या है कि सारी ज़िंदगी इसलिए बहरे बने रहे कि उसको अगर पता चल गया कि मैं बहरा नहीं हूँ तो उसको तब शर्मिंदगी होगी। अल्लाह अकबर। तो ये है कि अगर उनका मुकाम इतना बुलंद है तो उसके तकाज़े भी उतने बुलंद हैं। तो उनका जो तकवा
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت، آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور جب وہاں پہنچے تو اس نے بہت ساری چیزیں پیش کی، تو آپ نے شوربہ چکھا تو شوربہ بڑا لذیذ تھا، تو آپ نے صاحب خانہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو پی سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، شوربے کا عرف جو ہے وہ مشروب نہیں ہے، معقول ہے، یہ کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا، اور میں جب عرف سے ہٹنے لگا ہوں تو مجھے میزبان سے اسپیشل اجازت چاہیے، چونکہ میرے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی پینے لگ جائیں تو آپ نے تو کھانے کے لیے اس کو بنایا ہے، تو وہ پھر کم پڑ جائے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھنا تھا۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا، نہ ان کا یونیفارم کوئی الگ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے شریعت کا کوئی نصاب الگ بنایا گیا ہے۔ اللہ کے ولی شریعت پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن جس باریک بینی کے ساتھ، جس تفحص کے ساتھ، اور جس باریکی کے ساتھ، اور جس طرح دین کو جس انداز سے وہ دیکھتے ہیں، اور جن اعلیٰ اخلاقی اقدار کے وہ حامل ہوتے ہیں، تو وہ پھر اللہ کے مقرب اور بارگاہ قدس کے جو ہیں وہ مقرب بن جاتے ہیں۔ جو فرمایا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے بعد جب نوافل کی کثرت کرے تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو ہم نے فرض کے بعد نفل یہی سمجھا ہے کہ کچھ رکعات نفل ہیں اور نفلی روزہ ہے۔ ہمارے اقدار میں بھی، ہماری اخلاقیات میں بھی، ہمارے رویوں میں بھی، ہمارے طرز زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں واجبات میں سے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اس طرح نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ بلند اخلاقیات اور وہ کردار کی وہ رفعتیں وہ ممتاز کرتی ہیں ان کو دوسروں سے، اور اللہ کا بندہ اس قدر صالح اور پاکیزہ بن جاتا ہے کہ اس کی ایک ایک ادا اور اس کا ایک ایک رویہ اور اس کا طرز زندگی لوگوں سے ایسا مختلف ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ کے اپنی روح کی اتھائی گہرائیوں تک اتار دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی ان خوبصورت اداؤں سے ان کو مقامات رفیع بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کو ولایت کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پاکیزہ بندوں کی قربت میں جو ہے وہ حاضر ہو کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کریں، آج تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوز و برکات کا تصور عمومی طور پہ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر ان کے توسل سے جو دعائیں مانگنا اور جو وہاں ہماری مادی ضروریات ہی رہ گئی، جبکہ توسل کے باب کے اندر اگر آپ اپنے پرانے بزرگوں اور جو پھر توسل ان سے کیے تھے وہ باطنی چیزوں کے لیے کہ میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے دل کا یہ زنگ کیوں نہیں اتر رہا، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہوتے تھے۔ ہماری طلب جو ہے وہ بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے وہ مادی چیزیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، وہ اپنے مقدمے کے معاملے، اپنی دنیا کے قرض کے معاملے، بلکہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں ہم تو مدینہ المنورہ بھی جائیں تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ بس میرا جی چاہا وہاں کہ بریانی ملے تو ایک آدمی جناب بریانی لے کر آ گیا، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ میرا جی چاہا کہ وہاں فلاں چیز ملے تو بھائی صاحب بس ایک شخص آیا، اس نے پلیٹ میں ڈالی ہوئی تھی، میں نے کہا مدینہ المنورہ میں جا کے بھی بریانیاں مانگتے ہو؟ وہاں جا کے تو تم نے کچھ اور مانگنا تھا، دل کے اجالے مانگنے تھے۔ آہ ناداں تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ تو بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کر کے ہمارا دامن طلب، ہماری وسعت کیا ہونی چاہیے۔ کسی کے ظرف کا پتہ تبھی چلے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے۔ جو اس کی طلب ہوگی اس سے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ جام نہ دے حسن طلب کی داد ہی دے، یعنی جو حسن طلب ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو وہ حسن طلب ہمارا ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آ کے کس طرح دامن پھیلتے اور ہم ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج ہم بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے دل وسوسوں کا شکار ہیں، آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع باقی نہیں رہا، آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت اور نفرت اور حسد اور بغض اور کینے اور عجب اور پتہ نہیں کیا کچھ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے۔ آج سجدوں کا وہ نور ہمیں نصیب ہی نہیں ہو رہا، ہم صرف سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ان کے پاکیزہ وسیلے کے ساتھ کہ میرے مالک تیرے بندے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں،
ان کی روح پاک کے تقدس سے من کو روشنی عطا کر دے، مجھے لذت سجدہ عطا کر دے، مجھے قیام کا نور عطا کر دے، میرے اندر کے سارے جو ہیں وہ اغراض کی جو میل کچیل جمی ہوئی ہے اللہ وہ دور کر کے میرے باطن کو ستھرائیوں کا، پاکیزگیوں کا اور عفتوں کا نور عطا فرما دے۔ تو ان پاک باز بندوں سے آ کے ہم نے اپنی ان علائشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا تھا اور اپنے اندر کی صفائی اور اپنے اندر کی ستھرائی کا سامان کرنا تھا۔ اور انہوں نے جن اقدار کے ذریعے، جن عالی مرتبت اخلاقیات کے ذریعے، جس حسن عمل کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، شریعت کے مزاج کا جو تقاضا بھی تھا اس تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کرنے کے ذریعے جو مقام رفیع پایا ہے، ہم ایسے پاکیزہ بندوں کے حضور حاضر ہو کے عرض گزار ہوں کہ ہمیں بھی ایمان کا وہ مقام اور ایمان کا وہ نور چاہیے اور ایمان کا جو ہے وہ مرتبہ چاہیے کہ توحید کے نور سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا باطن کا تعلق اور آخرت کا تصور جو ہمارے بنیادی 3 عقائد ہیں ان کے اندر ہمیں اس قدر تیقن اور اس قدر کیفیت اور اس قدر جو ہے وہ نور ہونا چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے نتیجے کے اندر ایک بے خوف، ایک صالح اور ایک پاکیزہ انسان بن سکتے ہیں۔ اور وہ ایمان اہل اللہ کی صحبت سے آ کر کے ہمیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور کے اندر تحیر میں مبتلا ہو جاؤ تو اہل قبور کی بارگاہ میں آ کے جب تم حاضری دیتے ہو تو تمہارے اس مرض کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مانگنے کا سلیقہ ہے تو ہمیں ان بزرگوں کی بارگاہ سے وہ باطنی چیزیں مانگنی چاہیے، اور اگر ہمیں سلیقہ نہیں آتا تو ہمیں خاموش ہو کے بیٹھنا چاہیے اور فیض کا انحصار کرنا چاہیے اور ان کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ ہمارے باطن کو کیا دیتے ہیں، اور ہم اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنی جو ہماری جو ہے وہ جو ہے سطحی سی خواہشات ہیں ان کے لیے اتنی بڑی بارگاہوں میں آ کر کے جو ہے وہ قیمتی وقت کو یوں برباد نہ کریں۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ہم اس پاکیزہ ہستی کی بارگاہ میں اللہ اکبر، جو بابا فرید کا بھی باب مراد تھا، اللہ اکبر، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ کر کے 40 دن چلہ کشی کرتے ہیں اور پھر وہ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور۔ اللہ اکبر، وہ وہاں وہ نہیں لینے آئے تھے یہاں جو ہم یہاں مانگنے آتے ہیں، ان کی ضرورت، ان کی طلب وہ نہیں تھی جو ہماری طلب ہے ان بارگاہوں میں آنے کی، ان کی جو طلب تھی ان کو ان کے ظرف کے مطابق ملا، اور پھر پلٹ کے انہوں نے کہا کہ میاں میں نے تو اس گنج بخش کی بارگاہ سے جو باطن کے اجالے پائے ہیں اور پھر وہ روشنی جو ملی، پھر نظر میں وہ کرشمہ سازیاں پیدا ہوئیں کہ ان کی نظر اٹھتی ہے اور 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کی صحبت تو اکثیر ہے، حضرت مجدد پاک تو فرماتے ہیں کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے ان لوگوں کی صحبت، اور ان کی قربت میں آ کر کے آپ اپنے اندر کی ساری علائشوں کو مٹا کر کے ایک صالح پاکیزہ انسان اور ایک خوبصورت مسلمان ہونے کی آرزو کریں اور انتظار فیض میں بیٹھ جائیں، اور پھر دیکھیے کہ ان کی صحبت کا فیض کس طرح باطن کو رنگ دیتا ہے اور باطن کو کیسے اجالا دیتا ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے نور پانے والے جب اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو وہ رنگ کچا اور ناپختہ نہیں ہوتا۔ حالات کا جبر کچھ بھی ہو اور جو ہے وہ زمانے کے تیور کچھ بھی بدلتے رہیں، آج تو لوگوں کے ایک شارٹ کلپ سے اعتقادات اور نظریات تبدیل ہوتے ہیں، ہم یہاں آ کے لڑک کے یہاں آ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جن کو رنگ داتا گنج بخش علی حجویری نے چڑھایا ہوتا ہے، طوفان بھی آ جائے ان کا وہ پکا رنگ کبھی اترتا نہیں ہے، وہ کچا رنگ نہیں ہوتا، وہ پکا رنگ ہے۔ میاں صاحب نے اپنے لہجے میں کہا تھا کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے ماہی والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو وہ پختہ رنگ، وہ صبغت اللہ، جس رنگ سے جو ہے وہ ہمارے باطن اجلے ہو جائیں اور باطن نور سے معمور ہو جائیں، تو ہم ان عالی مرتبت بارگاہوں میں آ کے یہی عرض کرنا ہے اور یہی ہم کچھ لینے آئے ہیں۔ نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، نا انکار کریں اج ساکی، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می ورسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول شراب پرانی، میرا روگ بھی بہت پرانا، ساکی ہس ہس ٹال نہ سانو، اساں پیتے ہیں باج نہیں جانا۔
اور کسی نے کہا تھا بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ، بہار آئی ہے بھر دے بادائے گلگوں سے پیمانہ، رہے لاکھوں برس آباد ساکی تیرا میخانہ۔ اللہ اس آستانہ رحمت کو سلامت رکھے، فیض رسانی ہوتی رہے، نور اجالے روشنیاں بٹتی رہیں، ہم آتے رہیں درد دل سنانے کو، خدا آباد رکھے تیرے آستانے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں، بیٹھیں اپنی جگہ، بیٹھ جاؤ نا بیٹا، او بچر تشریف رکھیں۔ میں محکمہ اوقاف کی طرف سے، دربار شریف کی انتظامیہ کی طرف سے، اخص الخاص محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، کہ جن کی بالغ نظر اور فکر نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ ہمیں بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے انہیں ضرور فیضیاب کرنا چاہیے کہ جن کی پہچان داتا علی حجویری کا مشن ہے، اور وہ مشن جیسے میں نے عرض کیا علم کا ہے، تربیت کا ہے، محبت کا ہے اور خدمت کا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے، آپ کے فیض کو اور عام فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور فیض عالم کی کتاب کشف المحجوب کو لکھے گئے 1000 سال مکمل ہو۔ دوری کا، ملازمت کا، جو بھی آپ ذریعہ رزق اختیار کریں۔ تیسرا مقصد ہمارا رزق کمانے کا، معاشرے کے وہ لوگ جو کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، بیوگان ہیں، غربا ہیں، اسی طرح مدارس دینیہ ہیں، اسی طرح فلاحی کاموں کے سلسلے کے اندر جو ضروریات معاشرے میں پڑتی ہے، وہ معاشرے کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے لیے رزق کمایا جائے کہ میری ضرورت سے، حاجت سے اگر اللہ مجھے زیادہ دے دے تو میں یہ جو محنت کر رہا ہوں وہ میری ضرورت بھی پوری کرے، میرے بچوں کی ضرورت بھی پوری کرے، اور اس سے اگر زائد ہو جاتا ہے تو میں اس زائد رزق سے بہت سارے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے لیے ذریعہ بن سکتا ہوں۔ یہ 3 نیتیں مستحضر ہیں، اور جو ذرائع ہیں وہ حلال، اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ 4 لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، جس سے اللہ دشمنی کرے تو اس کے پلے باقی بچتا کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہ کاروبار میں قسمیں کھا کر کے سودا بیچنے والا، قسمیں کھا کے سودا بیچنے سے سودا تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں۔ اسی طرح من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں ہے۔ تیسری بات کہ اس میں جھوٹ نہ بولے بلکہ اس میں سچی بات کہے۔ اور چوتھی بات اور جو بنیادی ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر سود کی کسی صورت میں بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ سود کے بہت رنگ ہیں، مختلف طرح کے سود ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ایک مقام پہ فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 صورتیں ہیں، اور سب سے جو نچلا درجہ ہے سود کا، اس سود کا 1 درہم لینا، 1 درہم سکی ماں سے بدکاری کرنے کے مترادف۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، اور پھر اس سے جو بے برکتی نحوست کاروبار کے اندر آئے گی تو کچھ باقی نہیں بچے گا، اگرچہ وہ دیر کے ساتھ پہنچے گی لیکن وہ کاروبار اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سود تمہارا باطن کھا جائے گا، سود تمہارے اندر کو لوٹ لے گا، تمہارے رب کی ناراضگی کا سبب۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتوں سے میں منع کیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے ہیں، حکم دیا کہ یہ کام نہیں کر، اس کی حکمتیں بھی بیان۔ مثال کے طور پہ شراب کی حکمت ہے تو شراب پینے سے تہور بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن کہا کہ اس کی نقصان بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کی برائیاں اور اس کے نقصان جو ہیں، اس کے جو منافع ہیں اس سے زیادہ ہے۔ بدکاری اور زنا کے بارے میں ممانعت کا حکم دیا تو فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بڑی کھلی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے، شریف آدمیوں کو زیبا ہی نہیں دیتا۔ اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ اب آئی بات سود کی
اور یہ بہت بری بات تھی۔ اب مدینے کے یہودیوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ جو بے ہے وہ بھی سود اور بے ایک جیسے ہیں۔ وہاں بھی پیسے لگائے جاتے ہیں اور نتیجہ ملتا ہے نفع کی صورت میں، اور یہاں بھی پیسے ہی لگائے جاتے ہیں تو نتیجہ ملتا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے؟ دونوں جگہ پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں اور نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس کا جواب اللہ اگر چاہتا تو اس پہ دلائل دیتا نا کہ سود کاروبار جیسا نہیں ہے، اور اللہ دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے اور توجہ کیجیے۔ جب انہوں نے کہا کہ سود اور بے، کاروبار اور سود ایک جیسے ہیں، اللہ فرمائے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیوں ایک جیسے نہیں؟ دلیل ذرا سنیے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتا ہے ایک جیسے اس لیے نہیں کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ بات ختم۔ یہ اس کی حاکمیت کا اعلان ہے، یعنی اللہ یہاں کوئی دلیل نہیں دی۔ دلیل یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں نا، تو میں جب کہتا ہوں کہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر بات ہی ختم۔ دیکھیے استاد ہو، باپ ہو، بیٹے کو کوئی حکم دے تو وہ کہے کیوں، تو وہ اس کو حکمت سمجھائے کہ بیٹے اس لیے یہ کام کرنا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ استاد کوئی حکم دے یا باپ کوئی حکم دے تو بیٹا کہے کیوں، تو باپ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں۔ استاد کہے میں استاد ہوں اس لیے حکم دے رہا ہوں۔ یہ اس کی حاکمیت ہے۔ ڈاکٹر کہے کہ تمہاری یہ بیماری یہ چیزیں نہیں کھانی، روز لکھ کے دیتے ڈاکٹر کہ یہ نہیں کھانا، تو مریض اگر پوچھ لیتا ہے جناب یہ کیوں نہیں کھانی، تو وہ بتا دے کہ اس میں یہ جز زیادہ ہے اور یہ تمہارے لیے مزاج سے ٹکرا جائے گا، اس کی حکمت بیان کر دے۔ لیکن کبھی کوئی مریض پوچھے جناب یہ کیوں نہیں کھانا، تو ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں، بس بات ختم، میں جب کہہ رہا ہوں نہیں کھانا۔ تو یہ اس نے اپنی اس شان کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اپنی حاکمیت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں، کیوں کہ تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ جب رب ایک جیسا نہیں کہتا تو پھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ بہت سارے امور ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو جنگ کا چیلنج نہیں دیا ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجیے، صرف ایک سود خور ہے جس کو اس نے جنگ کا چیلنج دیا، اور اللہ جس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے پھر اللہ کی خفیہ تدبیر اس کو جکڑ لیتی، اور پھر وہ ایک وقت آگے کہتا ہے، پھر اتنا روتا ہے چیختا لیکن کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنے کے لیے ذرائع بھی حلال ہوں اور نیات بھی جو ہیں اہداف بھی یہ ہوں۔ لیکن اگر ہدف یہ ہو گیا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی تو میں عیش و عشرت کروں گا، تو یا یہ نیت ہوئی کہ میرے پاس دولت ہوئی تو میں اپنے خاندان، برادری، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں شریکہ، اس میں بڑا نمایاں ہو جاؤں گا، ان پر تفاخر کروں گا، یہ اگر مقاصد ہو جائے تو حلال ذرائع سے کمایا ہوا رزق حلال تو ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن وہ باطن کو اجاڑ دے گا اور وہ وبال بنے گا اور وہ مال مصیبت بنے گا اور وہ آخرت کے نقصان کا سبب بنے گا۔ بتدریج وہ دین سے دور ہٹا دے گا اور وہ پکا دنیا دار بنا دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان تین اہداف کے علاوہ چوتھا کوئی ہدف نہیں طے کرنا چاہیے۔ پہلا ہدف اپنے آپ کو سوال سے بچانا، دوسرا ہدف کہ اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے ان کی صحیح کفالت کر، وہ جتنی مرضی کشادہ کی جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نازم ہے صاحب مال پہ کہ وہ وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کرے، بلکہ ما وضع فی فیہ فہی صدقہ، اور میں جو تم لقمہ کما کے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے، اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے، اس کا بھی تمہیں صلہ اللہ کے ہاتھ سے نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، اور جو غرباء اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے، صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے، واجبہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ واجبہ صرف زکوٰۃ ہے، منت کا ہے، یا اس طرح کے جو صدقات، تو جو ہم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ نافلہ ہے، اور صدقہ نافلہ میں یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، ان کو کشادگی دیں، ان کو وسعت دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اور یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اجر کا سبب ہے۔ اور اپنی بیوی کو تم جب
جو ہے وہ نوازتے ہو، دیتے ہو، وہ خوش ہوتی ہے، تو اس کی خوشی تمہارے لیے اللہ کی رحمت نہ اس کا کچھ لوگ جو ہے وہ باقی لوگوں کو تو بہت خوش رکھتے ہیں، لیکن گھر کے کفاف کے اندر جو ہے وہ ذرا گھٹن رکھتے ہیں، کشادگی نہیں کرتے، اور گھر کے ماحول کے اندر گھٹن ہوتی ہے، تو اس گھٹن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سے روٹتی ہیں، اس لیے گھر میں کشادگی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسری نیت وہی میں نے بتائی کہ اللہ اگر زیادہ دے ضرورت سے زیادہ، دیکھیے ہر وہ جانور جس کا ضرورت سے زائد دودھ ہوتا ہے اس کا دودھ ہمارے لیے حلال ہے، بھینس کا دودھ ہے وہ اوروں کے لیے حلال ہے، گائے کا دودھ، اور جس جانور کا دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا، بمشکل اس کے بچے پیتے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں رکھا گیا۔ تو جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ چاہے کہ اوروں کو بانٹے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ صدقات اور خیرات اور ضرورت ہو اپنے کاروبار میں بھی لگائے، لیکن اوروں کو بھی دے، اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو برکت عطا کرے۔ تو یہ جو کاروبار کے ذرائع ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کا سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نے حضور نے صحابہ سے فنڈ مانگا، تو انہوں نے جب پیش کیا تو صحابہ میں سے جو غریب تھے انہوں نے کہا کہ ذہب اہل الدثور فی الوجور، کہ جو اہل دثور ہیں، جو مالدار ہیں، وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ انہیں حسرت ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، تو سب سے زیادہ غلام آزاد کیے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دو چار 10 غلام نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد، بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، زیرو سے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور نے مواقعات قائم کی، ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو جوڑ دیا، کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم نے سٹینڈ کرنا، کھڑا کرنا۔ تو انہوں نے آدھے آدھے مال دے دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو انصاری بھائی تھا اس نے کہا جناب میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرے بھائی تو مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، اگلا کام میں جانوں، میرا کام ہے۔ تو جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بازار دے گئے اور بازار کی نوعیت سمجھا دی کہ اس وقت منڈی میں یہ تیز ہے اور یہ کمزور ہے اور یہاں کے حالات اور مزاج یہ ہے۔ کہا بس آپ گھر جائیے، اب میں جانوں اور بازار جانے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بالکل زیرو سے شروع ہوئے تھے، جب ان کا وصال ہوا، 30,000 غلام تو نے زندگی میں آزاد کیے، اس کے علاوہ دیگر متاعات میں بھی خرچ کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو 4 ازواج تھی، ان کی اولادیں تھیں، آپ نے اپنے مال کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خیرات کرنے کی وصیت کی۔ اگر ہم مقصد کو نہیں سمجھے تو پھر زندگی برباد کر، وہ آئے اور آ کے چلے گئے، یہ کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے تو چڑیا بھی، کوا بھی اور باقی جانور بھی جی رہے ہیں، ہم اشرف المخلوقات کس کے لیے ہے؟ اگر ہمارا وظیفہ یات وہی ہے جو ایک چیونٹی کا ہے، جو ایک کیڑے مکوڑے کا ہے، ایک پرندے کا جو وظیفہ یات ہے، صرف کھانا پینا اچھا گھونسلہ، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت شیخ شاہ نقشبند بخاری نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہم باقی تمام مخلوق جو کہ ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں اور زیرو ہیں، ان کے اندر ہمارے سے طاقت زیادہ ہے، شیر میں طاقت ہم سے زیادہ ہے، ہاتھی کی جساوت ہم سے زیادہ ہے، گھوڑے کے اندر قوت ہم سے زیادہ ہے، عقاب کی نگاہوں میں جو ہے وہ زور ہم سے زیادہ ہے، کسی کے پنجوں میں طاقت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جتنے بھی پھیلے ہوئے جانور ہیں، کسی کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی خوبیوں کے باوجود وہ مقصود نہیں ہے کائنات کا، مقصود کائنات کا حضرت انسان ہے۔ اور اگر اس کا وظیفہ بھی وہی ہو جو ان کا وظیفہ ہو تو کتنی عجیب بات ہے۔ ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے اور وہ صبح جو ہے وہ تابڑا اٹھا کر وہ مزدوروں کی طرح جا رہا ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ یار تجھے پتہ نہیں کہ تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تیری ذمہ داریاں ملک کے نظم و نسق کو چلانا ہے، اور تو جو ہے وہ دابڑا اٹھا کر کے تیسری کانٹی پکڑ کے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں مکان بنانے جا رہا ہوں، تو پھر تجھے پتہ ہی نہیں، اپنے منصب سے آگاہی نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، نائب الہی، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا تھا، اور اس کا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے روٹی کمانی ہے، اور میں نے جو ہے وہ اچھا گھر بنانا ہے، میں نے اچھے کپڑے بنانے ہیں، اور یہ اللہ دے گا، اس کا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اس کے لیے اس کو کچھ محنت کچھ وقت دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔
لیکن جو اس کا مقصد حیات ہے، جو نائب الہی ہے، تو پھر تخلقوا باخلاق اللہ، تو وہ پھر صفتیں اس کے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ جس کا نائب ہے اس کی صفات کا پھر اسے عکس بننا پڑے گا، عکس جمال کبریا اس کو بننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب الہی ہے، پھر اس کی صفات کا عکس اس کے وجود سے دکھائی دے۔ اور وہ پیدا کرنے کے لیے وہ کہ میں کیسے پیدا کروں، اللہ نے وہ نظام دیا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے، اور اس کو لے کر کے بیٹھ جائے، روز ایک رکوع روز تلاوت کرے اور دیکھے کہ اس میں میرے رب نے مجھ سے کس بات کا تقاضا کیا ہے، جن خوبیوں کا تقاضا مجھ سے ان 10 آیات میں کیا ہے، کیا وہ میرے اندر موجود ہیں؟ اپنے اندر وہ پیدا کرنے شروع کر دے، عزم مصمم کر دے، تو وہ دیکھنا کہ مہینوں اشروں کے اندر اس کی ذات کس طرح مکمل ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ واقعتاً مسند پہ آ جائے گا۔ لیکن اس کی طلب اس کو نہیں ہوگی، تو طلب کے بغیر تو ماں بھی بیٹے کو دودھ نہیں دیتی۔ جب بیٹا روتا ہے تو تب ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی نیابت کوئی چھوٹا انعام ہے، کچھ چھوٹی بات ہے اس کی نیابت، لیکن ہماری ترجیحات ہی وہ نہیں ہوگی، ہماری خواہش تک وہ نہیں ہوگی، اور اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو ایثار اور جو قربانی ہمیں دینا پڑے گی وہی نہیں ہوگی، ہماری سوچ اور فکر کی وہ بلندی تک نہیں ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہیں کہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور واقعتاً اس کے نائب بن کے دکھائیں، تو پھر یہ مربوط منظم نصاب ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، تو پھر جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں کو نہ بدل۔ یہ زندگیوں کے اندر ایسے حرارت اور بجلی بھر دیتی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ایسے اجالے ہوتے ہیں، اندر کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں، خیر نور کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اندر سے، اور باطل جو ہے وہ اجالوں اور روشنیوں کا منبع و مصدر بن جاتا ہے اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے، پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور پھر یہاں روشنیاں ہی روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ پھر ایسا بندہ جہاں سے گزر جائے وہاں بھی روشنیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں بھی دودھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ نہ صرف جڑنے بلکہ جڑے رہنے کی، اس کتاب کے ساتھ نہ صرف اعتقادی تعلق بلکہ اس کے ساتھ عملی ربط، اور اس کتاب کے ساتھ نہ صرف عقیدت کا رشتہ بلکہ اس کتاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا عمل کا رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور اقبال نے کہا تھا، گر دو بھی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو ایک مومنانہ زندگی کا تصور لیے ہوئے بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ میں مومن بن کے جیوں جو شریعت نے مجھے میرے سے تقاضا کیا ہے، تو کہا قرآن کے بغیر تو پھر نہیں جی سکتا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ تیری زندگی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ تجھے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر ساتھ تیری رہنمائی کرتا ہے اور تیری ضرورت کی مکمل کفیل ہے، اور کوئی بھی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں قرآن تجھے مکمل رہنمائی نہ فراہم کر رہا ہو۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ اپنی آپ نے جوڑ دیا ہوگا۔ زین العابدین کو ملنے گیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ دوبارہ جب عبد الملک کے زمانے میں، مروان کے زمانے میں تکلیفیں اٹھائی گئیں اور ان کو اذیتیں پہنچائی گئی، تو کہا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ جو ہی میں گیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو میں بے ساختہ رو دیا۔ تو کوئی تشفی کا، تسلی کا کلمہ میں ان کے لیے کہتا، لیکن امام زین العابدین میری طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، زہری کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے، یہ کچھ رہ گیا تھا کہ آپ کو اب بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جا رہا ہے؟ تو فرمایا یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گی، اور دوسرا فرمایا ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، اور آپ نے جھٹکا دیا تو وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا خون ہے، اس کے ساتھ محبت کا ربط کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شاہی جلالت کے باوجود لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اہل بیت کے لیے لوگوں کی آنکھیں فرشیرہ ہوتی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، یہ حج کرنے کے لیے آیا،
وہاں جب پہنچا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس کے دوست بھی تھے ساتھ، آیان سلطنت بھی تھے، شاہی توم تراک کے ساتھ پوری شان کے ساتھ آیا۔ شہزادہ تھا تو اس کا انداز بھی اس طرح کا تھا، لیکن رش اتنا تھا، وہاں کون دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، شہزادہ ہے، کسی نے راستہ نہ دیا۔ تو یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا حجر اسود کے سامنے مطاف میں کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ دیتا ہوں۔ اتنے میں طواف کرتے کرتے امام زین العابدین بھی حجر اسود کے مقابل آئے، اور جو ہی وہ حجر اسود کے مقابل آئے تو ان کی رفتار تھوڑی سی مدھم پڑی، اس خیال کہ میں حجر اسود کو بوسہ دو، تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اس کو بڑا عجیب لگا اور بڑا حسد کی آگ میں جل گیا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، میں بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ولی عہد ہوں، اور اس کے لیے لوگوں نے راستے چھوڑ دیے۔ تو وہ از راہ تحقیر اپنے درباری شاعر فرزدق سے یہ حشام کے ساتھ تھا، تو امام زین العابدین نے جو ہی کعبۃ اللہ کے قریب جا کے حجر اسود کو چوما اور لوگوں نے راستہ چھوڑا، تکریم دی، تو اس نے چل بھن کر کے ابو فراز سے کہا یہ کون ہے؟ حالانکہ یہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہے، لیکن بعض کا تجاہل عارفانہ کر کے کسی کی اہمیت گھٹائی جاتی ہے کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مذمت میں کچھ کہے گا اور میرے دل کو تسکین ہو جائے گی جو زخم پہنچا ہے۔ لیکن فرزدق نے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جان، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، یہ حسین کا نور نظر ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں، الشام سن، اس کو تو عرش والے بھی جانتے ہیں، اس کو تو آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اور پھر کہا تیرا من ہوا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، تیرا تو جاہل عارفانہ یہ کون ہے، تو کہا تیرا یہ کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی